الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ جو 52 آیات پر مشتمل ہے، حاقہ قیامت کو کہتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو کر رہے گی، اس لیے قیامت کے وقوع کو ماننا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر سابقہ اقوام کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نوح اور ان کی تباہی بربادی کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب اور نافرمانی کی تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ بتا کر کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہاں اہل جنت اور اس کے بعد اہل جہنم کو پیش آنے والے حالات کا ذکر ہے کہ اہل جنت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی پھر بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ انہیں ملیں گی، اور اہل جہنم کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور اس کے بعد ان کے لیے طرح طرح کے عذابوں کا ذکر ہے جس کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 28 اور 29، 38 اور 39، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن پاک کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے اور کبھی شاعر کہتے، اور یہ بھی کہتے کہ یہ کلام کسی کاہن سے سن کر آتا ہے اور آ کر ہمیں سنا دیتا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43، 44 اور 45 میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یہاں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر بقول آپ کے، یہ کافروں کو، اگر بقول آپ کے حضور علیہ السلام کا دعویٰ نبوت غلط ہوتا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے نبی برحق ہیں، اس لیے آپ کو دنیا کے اندر روز بروز عزت بڑھتی گئی اور روز بروز آپ کو فتح حاصل ہوتی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کو اس طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے خود رب چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔